بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک ویڈیو اپنے فالورز کے لیے ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی وہ ہائی لائٹ ہوئی، انہوں نے ریکارڈ کروائی، اور جس میں پرائمریلی جو بیسک اس میں اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ جی 8 تاریخ کو وہ دوبارہ منگل والے دن وہ دوبارہ اپنا لانگ مارچ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سٹارٹ وہیں سے ہوگا جہاں سے رکا۔ مطلب ہے کہ وزیر آباد جہاں پہ ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا، ناکام قاطعانہ حملہ الحمدللہ، سو وہیں سے وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن اس جو انہوں نے بات کی آج، اس میں انہوں نے 2 نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز انہوں نے 2 ایسے باتیں کی کہ جس میں ایک تو اپنا یہ والا کیس جو ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا، اور جس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ کون 3 لوگ رسپانسبل ہیں، اس کو انہوں نے مشکوک بنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس سے پہلے جو ایک بیانیہ بنایا تھا، سازش کا بیانیہ کہ امریکہ کی سازش تھی، اور پھر رجیم چینج، یہ سارا کچھ جو باتیں کرتے رہے، اور وہ ظاہر ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جب سے ان کی حکومت گئی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک کویشچن مارک ریز کر دیا۔ وہ کس طرح سے ہوا کہ جی آپ دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ویلکم کیا سب سے پہلے پرائم منسٹر کی جو اناؤنسمنٹ تھی کہ فل کورٹ یہ کمیشن بنایا جائے، اس کو انہوں نے ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ جی جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈیمانڈ کیا کہ میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں کہ جی آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کر دی کہ فیئر انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ 3 لوگ جن کا میں نے نام لیا، مثلا پرائم منسٹر شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ، اور میجر جنرل جو ہیں ISI کے، جو کہ جی ان تینوں کو پہلے وہاں سے ہٹایا جائے، ان کو ریموو کیا جائے، اور یہ اگر ریموول ان کا نہیں ہوگا تو فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب یہ بات انہوں نے کی تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا جی کہ FIR تک بھی نہیں کٹ رہی پنجاب میں، حالانکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور PMLQ لیڈ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے جس کی اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ FIR نہیں ہو رہی بیکاز طاقتور لوگوں کا انفلوئنس ہے، اور ان کا اشارہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو ISI کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کے متعلق تھا کہ چونکہ ان کا نام اس میں شامل ہے، اور اس لحاظ سے وہ FIR نہیں ہو رہی۔ ان کو اس چیز کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے جب یہی والی FIR کی بات کی، اور پھر یہی بات کی جی یہ تو میرا لیگل رائٹ ہے کہ میں جو نام دوں وہ FIR میں آنے چاہیے تاکہ اس کی تحقیقات ہوں، اور اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس قسم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے الزامات غلط ہوں۔ اب یہ بات جو انہوں نے کر دی کہ جب انہوں نے یہ بات کر دی کہ الزامات کیا، وہی والی بات کہ جی یہ تو 3 لوگ تھے جنہوں نے کانسپریسی کی تھی مجھے مارنے کی، اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا آپ کے سامنے تھا، سامنے ہوا۔ پھر وزیر آباد میں جس طرح ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا جو ناکام ہوا الحمدللہ، تو اس کے اوپر انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے ہی کیس کو، اور اپنا جو ان کا ظاہر ہے انہوں نے ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دیا، زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے نام اس طرح دیے کہ زیادہ تر جنرلی لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ FIR کٹوانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے جو اپنے یعنی کہ اس لحاظ سے وہ ان کے نام صرف محض اپنی سیاست کے لیے ان کے نام دینا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جب وہ خود یہ کہہ دیں، جب عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ ہو سکتا ہے کہ الزامات غلط ہوں، تو پھر تو آپ نے خود ہی یہ مشہور بنا دیا۔ تو پھر FIR میں اس طرح کی کیسے پولیس کاٹ سکتی ہے نام کہ جی ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں جو قاتلانہ حملہ کرنے والا جو سسپیکٹ تھا وہ سب کے سامنے پکڑا گیا، اسی کی طرف سے فائرنگ ہوئی، اور جو کہا جاتا ہے کہ جی سنائپر کی فائرنگ یہ وہ ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں کوئی اس قسم کی چیز مطلب ہے کہ سامنے نہیں آئی، اور جو شخص پکڑا گیا اس نے بھی ذمہ داری ساری اپنے اوپر لی، اس نے کوئی نہیں کہا کہ جی کون میرے پیچھے ہے یا کون میرے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان تینوں کا نام ہونا چاہیے، جس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر جو ہیں وہ تو بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ میجر جنرل صاحب کا نام دیا جائے، اور جہاں تک IG پنجاب کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک نہیں بلکہ تینوں کا نام، یہ جو FIR اگر بنتی ہے میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور میرٹ کے اوپر یہ 3 نام آپ FIR میں نہیں ڈال سکتے، بیکاز جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو تو آپ کس طریقے سے، اور یہ تو ایک اس قسم کا مطلب کرائم ہوا جو دنیا ساری کے سامنے ہوا، تو ہم کس طرح سے ان کے نام دے دیں وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، جب کوئی ثبوت نہ ہو تو آپ کیسے نام دے دیں؟ اسی بنیاد کے اوپر جو IG پنجاب ہے ان کو
وہاں سے نکالے جانے کا مطلب ہے کہ پنجاب سے مطلب ہے کہ ان کے اوپر ان کو نکالا جا رہا ہے. میری اطلاعات یہ تھیں کہ جو ان کو، اور اسی لیے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ریلیو کیا جائے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ بھی آلریڈی کام وہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ ان کی چھٹی چل رہی ہے. اور اسی لحاظ سے آئی جی ابھی تک تو وہاں پہ قائم ہے، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ آئی جی کو ریموو نہیں کر سکتے. تو آئی جی صاحب کا یہ مسئلہ ہوا، اور ایک ایسے کیس میں وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں الزامات لگا رہا ہوں الزامات غلط ہوں. اچھا، دوسری بات جو انہوں نے جو شکوک پیدا کر دیے، وہ اپنے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اپنے نیریٹو کے اوپر جو تھا، جو سازش کا رجیم چینج کا نیریٹو تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ شاید یہ سازش نہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف مداخلت ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن سے ہی پتہ لگے گا. اب یہ بھی انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم، پہلے تو ہمیشہ کہتے رہے وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، جس طرح پہلے وہ کہتے رہے کہ 4 لوگ پھر 3 لوگ، کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کانسپریسی کی، اور اسی لحاظ سے پچھلے 6 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کی کانسپریسی. وہ اس کانسپریسی کے بارے میں فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ شاید یہ سازش نہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ مداخلت ہی ہو، لیکن اس کا پتہ انویسٹیگیشن سے ہی لگے گا. اور وہ بھی وہی چیف جسٹس پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب نے اپنے 2 جو اہم، ایک اپنا کیس جو ہے اس کے بارے میں ظاہر خود ہی شکوک پیدا کر دیے، اور دوسرا اپنے بیانیے کے بارے میں. اور باقی جو لوگوں کا ویو ہے سب کے سامنے ہے کہ بیانیے کی کیا حقیقت تھی. بہت ایکسیپٹ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو بڑے اسٹانچ فالوورز ہیں، ان کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کو ویسے ان سے بات کریں تو وہ یہ بیانیہ، یہ سازش والی بات کو بھی نہیں مانتے. اور پھر وہ اس بات پہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ 3 لوگوں کے نام ہر حال میں دیے جائیں، بیکاز جب تک کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا تو آپ کیسے دے سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک تو چیز تھی. اور دوسرا ظاہر ہے لانگ مارچ 8 تاریخ سے، مطلب منگل والے دن سے وہ دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اللہ خیر کرے، میری دعا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ دوبارہ ہوتا ہے تو یہ خیر و خیریت سے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خطرناک کام ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اب کچھ نہ کچھ کورٹس انٹروین کریں گی اس معاملے کے اوپر بھی، بیکاز اس طریقے سے آپ جیسے پہلے چلتا رہا لانگ مارچ، اور جس طریقے کا، اور پھر یہ کتنا سیریس اس نے ٹرن لے لیا جب عمران خان صاحب کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوا. اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ایکسیپٹ یہ جو پاؤں شاؤں میں ان کو گولی لگی ہے، جو زخم آئے. ادروائز اگر یہ بات مطلب ہے کتنی خطرناک تھی، اور سیکیورٹی کے حالات آپ کو پتہ ہے جس قسم کے تھے. اور اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ آئی جی پنجاب نے ریپیٹڈلی ان کو کہا سیکیورٹی میجرز لینے کے لیے، ایون چیف منسٹر پنجاب نے ان کو ریپیٹڈلی کہا اپنے سیکیورٹی میجرز لینے کے لیے، لیکن پرواہ نہیں کی، نہ پی ٹی آئی نے اور نہ عمران خان صاحب نے. وہ نہیں لیتے رہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اور اس قسم کا واقعہ پیش آیا. تو دوبارہ اب ہوتا ہے 8 تاریخ سے، لیکن اس سے پہلے اب دیکھیں کہ کورٹس کیا کرتی ہیں، اور کیا کسی اور قسم کی مطلب ہے کہ اس قسم کی کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے کہ جی اس لانگ مارچ کو روکا جائے. یہ چیز انٹرسٹنگ ہوگی دیکھنا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.